حیران کن بات یہ ہے کہ ہر شہر میں بابے موجود ہیں، مگر کیا اسلام واقعی اس کی تعلیم دیتا ہے؟ اگر بابے ہی سب مسئلے کا حل کرتے ہیں تو پھر قرآن اور حدیث کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا واقعی سارے بابے پاکستان میں ہی آتے ہیں یا یہ صرف ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے؟ ایک ایسا سوال جو شاید آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ بابوں کا تصور اسلام میں کہاں تک درست ہے؟ اس موضوع پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایسی بات بتائی جس سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو گئی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے ایسی کون سی باتیں کی ہیں جس سے غلط فہمیاں دور ہوئیں۔ سارے بابے پاکستان ہی میں کیوں آئے ہیں؟ تو دیکھیں بابوں کا علاج بھی تو پاکستان میں ہی آیا نا۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ چلے آپ کو پتہ چل گیا کہ انجینئر صاحب پاکستان میں کیوں آئے ہیں، کیونکہ بابے بہت زیادہ ہیں ادھر۔ سارے نہیں ہیں پاکستان میں، بڑے بابے تو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ دیوبند شریف کدھر ہے؟ بریلی شریف، اور دونوں انڈیا کے صوبے یو پی میں ہے۔ اتر پردیش کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے، 35 کروڑ آبادی ہے، پاکستان کی مشکل سے 25 کروڑ ہے۔ دیوبند شریف بھی ادھر ہے، بریلی شریف بھی ادھر ہے، تو انڈیا سے آئی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب میں بھی بڑے بابے تھے، اوریجنل بھی تھے، جعلی بھی تھے۔ یہ تو ایک سیلفی ریولوشن آئی یا عرب ریولوشن آئی ورلڈ وار 1 کے بعد تو یہ فتنہ ایڈریس ہوا، ورنہ تو وہاں پہ بھی کام چک کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، اتنے بڑے بڑے مزار بنائے ہوئے تھے۔ افریقہ میں آج بھی بابوں کا سمندر ہے جی، آپ موریتانیہ میں چلے جائیں، سوڈان میں چلے جائیں، الجزائر میں گلی گلی مزار بنے ہوئے ہیں، کیونکہ حکومتی سرپرستی رہی ہے ان کو، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ فقہ حنفی پھیلی ہے، قاضی ابو یوسف نے جب چیف جسٹس کا عہدہ قبول کیا، ادروائز امام حنیفہ کو تو مارنے والے ہی بنو عباس تھے زہر دے کر، پھر بنو عباس نے ان کی لاش کے اوپر سیاست کی ہے، قتل کروایا خلیفہ منصور نے، اور ان کے شاگرد کو آفر کی، اس نے عہدہ قبول کیا اور فقہ حنفی کو نافذ کر دیا پوری امپائر کے اوپر۔ 550 سال تک ٹھوکی ہوئی انہوں نے فقہ حنفی، تو یہی کچھ نکلنا تھا۔ محدثین کتابیں لکھتے رہے لیکن شروائی کوئی نہیں ہوئی۔ دوسری طرف تھے بنو امیہ اسپین میں، یورپ کہ اس ملک پہ ان کی حکومت تھی، انہوں نے کہا اچھا یہ حنفی ہیں تو ہم حنفی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے امام مالک کی فقہ کو گود میں لے لیا، اس لیے مالکی سارے امام آپ کو وہاں ملیں گے، اندلس کے امام ملیں گے، امام ابن عبد البر جنہوں نے الموطا امام مالک کی شرح لکھی ہے۔ تو اسپین جو ہے وہ سارے کا سارا مالکی ہو گیا، اور اسی طریقے سے بغداد اور اس جگہ کے علاقوں کے لوگوں نے دیکھا کہ احمد بن حنبل نے اتنے کوڑے کھائے ہیں، تو پھر ہم تو بھائی وہی بات ہے نا، جب کوئی لیڈر جیل میں جاتا ہے وہ پاپولر ہو جاتا ہے، تو ہم تو بھائی اب اگلا ووٹ احمد بن حنبل کو ڈالیں گے جی۔ اس طرح پھیلا ہوا یہ سب کچھ۔ اور مصر کے تاجر جب پہنچے، انڈونیشیا ملیشیا، وہاں پہ شافی فقہ تھی، کیوں؟ مملوک ایمپرر تھا مصر کے اندر، سراؤدین ایوبی نے الازہر یونیورسٹی جو شیعہ نے بنائی تھی 330 ہجری میں، آج 1447 ہجری ہے، 1100 سال پہلے، سراؤدین ایوبی نے وہ شیعہ یونیورسٹی کو سنی یونیورسٹی بنا دیا، اور وہ شافعی تھا، فقہ شافعی نافذ کر دی۔ اب تو خیر ساری فقہ پڑھائی جاتی ہیں وہاں۔ تو مصر کے تاجر جب تجارت کے لیے وہاں کاٹن اگتی تھی لے کر وہاں پہنچتے تھے، انڈونیشیا ملیشیا، ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے لوگ انڈونیشین ملیشین جو ہے وہ شافعی ہو گئے۔ لو سمو ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਇਮਾਮ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕ ਕਿੰਜ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟਾਈਨ II ਨੇ क्रिश्चियनिटी कबूल की थी, पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियन हो गई, कोई कन्विक्शन से नहीं हुई थी। तो ये इस तरह हुकूमती सरपरस्ती में इब्न तैमिया का भी कोई हाल नहीं होना था। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को भी किसी ने नहीं पूछना था अगर सऊदी हुकूमत ना बनती, उन्होंने गोद ले लिया इब्न तैमिया को, वरने इब्न तैमिया जो है वो तो बेचारा लानते ही खाता रहा। ये सारे चारों फिक वाले उसके दुश्मन थे, बिदती कहते थे उसे, शैतान का सिंह कहा मोहम्मद बिन वहाब साहब को एक हनफी बुजुर्ग ने, इब्न अब्दीन शामी ने, जिससे आला हजरत ने भी तकरीज लिखवाई हुई है। और ये जुमला अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद में भी नकल हुआ कि ये मोहम्मद अब्दुल वहाब और उसके मानने वाले जो है ये खवारिज है। खवारिज आज रियाल उन्होंने लैके पे खाने ने, आज बड़ा मुबारक दौर है, पैसे ने इत्तेहाद उम्मत करवा दिया हुआ है, वरना वड्डे तो एक दूए नूं वड के गए ने, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਵੱਡੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੇ। ہاں، اور ختم نبوت میں وہ کام کرتے ہیں
جڑے وڈیاں نو وڈ دیندے نے ایک نعرے نال, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے وڈے تے شے ہی کوئی نہیں. ہاں بابے ہو گئے تے وڈے بھی ہو گئے. تو یہ پوری دنیا میں گمراہی پھیلی ہوئی ہے تصوف کی. میرا اپنا جد امجد اورنگزیب عالمگیر, نہ اس نے کوئی نماز چھڈی نہ کوئی بھرا زندہ چھڈیا, ابے نو بھی قید کروا دیتا. انہوں کہ تاج محل تو ویکھدا رہے ہن. ہاں اپنی زنانیاں سے بنوایا سی نا, ویکھدا رہے نو 8 سال ٹل ڈیتھ. تو یہ فتاوی عالمگیری بھی اسی نے لکھوایا, اسی کے نام پہ ہے فتاوی عالمگیری, اورنگزیب عالمگیر کے نام پہ. داڑھی بھی رکھی ہوئی, صوفیوں کو گود لے لیا, فقہ حنفی جو ہے یہاں پہ پروان چڑھتی رہی تصوف کا سلسلہ. تو اس طرح ہوتا ہے. دیکھ لیں ہمیں کسی نے گود نہیں لیا, یہ تو مہربانی ہے حضرت علی اجویری کی کہ انہوں نے کیمرہ بنایا. حضرت معین الدین چشتی صاحب نے انٹرنیٹ کا کنیکشن لانچ کیا. آسرے کیوں ہے؟ اگر گورا بنا سکتا ہے تو یہ نہیں بنا سکتے؟ آپ بزرگوں کے منکر ہیں. میں کہتا ہوں اس سے بہتر وہ بنا سکتے تھے, ان کی ڈاکٹرن میں, میری میں نہیں. تو یہ برکات ہیں کہ ہماری دعوت دنیا میں پہنچ گئی. اگر ان بزرگان دین کی خدمت نہ ہوتی تو کیسے ہوتا؟ اگر حضرت امام بری پرنٹنگ پریس نہ بناتے تو آج قرآن بخاری مسلم میرے پاس نہ ہوتے. حضرت عبد القادر جیلانی جو ہے یہ ایئر کنڈیشن نہ بناتے تو آپ لوگ تھوڑی دیر بعد گرمی کی وجہ سے اٹھ کے باہر چلے جاتے. یہ ہمارے بزرگوں کی خدمات ہے. اپنے بزرگوں کا ادب کریں. لو سامو, یہ کہیں گے جی بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تم نے اڑوایا, کیوں کہتے ہو کہ جی پیر میر علی شاہ صاحب نے انجن روک لیا تھا؟ انجن بڑھیا کوئی نہیں, وہ حضرت اسٹیفن نہیں بنایا, وہ بھی کوئلے والا انجن. پھر اللہ پلا کرے حضرت ڈیزل دا, حضرت ڈیزل نے اتنی محنت کی, ڈیزل انجن بنایا. یہ بندے کا نام ہے ڈیزل. وہ محنت نہ کرتا تو ڈیزل انجن آج نہ ہوتے. یہ چھانگا مانگا کے جو جنگلات ہیں نا, یہ گوروں نے اس لیے اگائے تھے کہ اس سے لکڑی بنا کے, اس کا کوئلہ بنا کے تو سٹیم انجن چلائے جائیں. حضرت ڈیزل نہ ہوتے نا تو آج ہم ذلیل ہو رہے ہوتے, ہمارے سارے جنگلات ختم ہو گئے ہوتے. یہ ان کی مہربانی ہے. حضرت آئنسٹائن E=mc² نہ کرتے تو یہ ہم مئی 2025 والی جنگ ہار گئے ہوتے, کیونکہ ایٹم بم نہ ہوتا. یار ایٹم بم بھی نہیں بنایا کسی بزرگ نے. حضرت ایڈمن نہ ہوتے نا تو حضرت ارامکو کمپنی سعودی عرب سے تیل نہ نکالتی, آج بھی حاجی لوٹ رہے ہوتے. اتنے حاجیوں کا انتظام وہ کرتے ہیں. تو چونکہ کافروں نے کیا ہے تو ہمارے بزرگان دین کی تو شان ان سے بہت اونچی ہے. وہ چاہتے تو اشارے سے بوئنگ 747 بنا دیتے. غلادہ بات ہے, خود 4 مہینے میں گدھے پہ بیٹھ کے, کبھی گھوڑے پہ بیٹھ کے بےچارے ڈاکوؤں سے بچتے بچاتے, اور کئی ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے بھی گئے, حج عمرے کے لیے جایا کرتے تھے. یہ بزرگان دین کی خدمات ہے جی. تو ناظرین, اصل بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں اندھی تقلید نہیں بلکہ قرآن اور صحیح حدیث کی طرف بلاتا ہے. جیسا کہ اس موضوع پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے وضاحت کی ہے کہ مسئلہ بابوں کی کثرت کا نہیں بلکہ علم کی کمی اور تحقیق نہ کرنے کا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر بات کو دلیل کے ساتھ پرکھیں اور دین کو اصل ماخذ یعنی قرآن اور سنت سے سمجھیں. اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید حقیقت پر مبنی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں. آمین.